السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ زینب بنت مزعون، پیج 494. زینب بنت مزعون، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون تھی؟ آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی. نام زینب، والد کا نام مزعون بن حبیب بن وہب تھا. سیدہ زینب کے 3 بھائی تھے. ایک کا نام عثمان بن مزعون کا نام تو سنا ہی ہوگا، دوسرے کا نام قدامہ، اور تیسرے بھائی کا نام عبداللہ تھا. اور یہ تینوں سیدنا مزعون رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے شادی کی. تو یہ کون ہوئی؟ حضرت عمر کی بیوی. حضرت عمر کو تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن ان کی بیویوں کے نام نہیں معلوم. تو یہ ان کی بیوی تھی، جس سے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر کا نام پتہ ہے؟ حدیث کورس والوں کو تو خوب پتہ ہوگا. عبداللہ بن عمر اور صحابیہ حفصہ نے جنم لیا. یہ حضرت حفصہ کی والدہ تھی، جسے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. سیدہ زینب کے ایک اور بیٹے نے جنم لیا جس کا نام عبد الرحمن تھا. سیدہ زینب نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ بنت عمر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. سیدہ زینب کے تینوں بھائی اپنے بھتیجے سیدنا صائب بن عثمان کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پر روانہ ہوئے. سیدنا صائب کو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی. صحابہ نے چپکے سے قریش سے خفیہ ہجرت کا سفر اختیار کیا تاکہ کسی مخبر کو اس منصوبے کا پتہ نہ چلے. لیکن سیدہ زینب کے خاوند سیدنا عمر بن خطاب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ قریش کی مجلس میں آئے اور انہیں بتایا کہ میں ہجرت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. علل اعلان انہوں نے ہجرت کی. جس میں جرأت ہے مجھے روکے. انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ یاد رکھنا، جس نے مجھے روکنے کی کوشش کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ میرے سامنے آئے. کان کھول کر سن لو، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. یہ تھی حضرت عمر کی شخصیت، کسی سے بھی ڈرتے نہیں تھے. ان کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. سیدنا صائب کا والد اور سیدہ زینب کا بھائی سیدنا عثمان بن مزعون بہت بہادر اور غیرت مند تھے. وہ مکہ معظمہ میں صبح و شام آزادانہ آتے جاتے. ولید بن مغیرہ اس کا حلیف تھا، اور اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی قریشی سیدنا عثمان بن مزعون کو کوئی اذیت نہیں پہنچاتا تھا، جبکہ ان کے ساتھ دیگر مسلمان طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے. وہ صبح و شام، یعنی عثمان بن مزعون جو تھے، وہ صبح و شام امن اور سکون کے ساتھ مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں آزادانہ آتے جاتے. انہیں اپنی صورت حال پر کوئی تعجب نہیں تھا. وہ کہتے کہ میرا صبح و شام امن اور سکون سے آنا جانا محض اس لیے ہے کہ مجھے ایک مشرک سردار کی ضمانت حاصل ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ جو تھا، خالد بن ولید کا باپ جو تھا، وہ ان کے ضامن تھے کہ کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور وہ کہتے کہ میرے ساتھی اللہ کی راہ میں ہولناک آزمائش اور اذیت میں مبتلا ہیں. مجھے اگر کوئی اللہ کی راہ میں تکلیف نہیں پہنچی تو یہ میرا نقص ہے. یہ سوچ کر وہ اپنے کفیل ولید کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے ابو عبد شمس، آپ نے اپنے عہد سے وفا کی، میں آپ کی ضمانت واپس کرنا چاہتا ہوں. ولید نے حیران ہو کر کہا، میرے بھائی کے بیٹے، کیوں، کیا ہوا؟ آپ میری ضمانت واپس نہ کریں ورنہ میری قوم کا کوئی شخص آپ کو اذیت پہنچائے گا. یعنی ہوتا یہ تھا کہ قبیلے کا سردار اگر کسی کو امان دے دیتا تو پھر کوئی اور قبیلے کا شخص اس کو نقصان نہیں دیا کرتا تھا، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. عثمان نے کہا، نہیں، میں آپ کی ضمانت واپس کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آنا پسند کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ کسی کی پناہ کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی راہ میں مجھے جو بھی تکلیف آئے میں خندہ پیشانی سے اسے قبول کروں گا. ولید نے کہا، تو پھر میرے ساتھ مسجد چلو، وہاں یعنی مسجد الحرام، وہاں سب کے سامنے اعلانیہ طور پر میری ضمانت کو واپس کرنے کا اظہار کر دو، یعنی سب کو پھر پتہ بھی چل جائے کہ تم اب میری کفالت میں نہیں.
کیونکہ میں نے آپ کو علانیہ ضمانت دی تھی. سیدنا عثمان بن مظعون اس کے ساتھ مسجد گئے. وہاں پہنچ کر ولید نے اعلان کیا کہ لوگوں، یہ عثمان آج میری ضمانت واپس کر رہا ہے. سیدنا عثمان نے کہا بالکل سچ ہے، اس نے میرے ساتھ وفاداری اور شرافت کا رویہ اختیار کیا، لیکن میں اللہ کے سوا کسی کی ضمانت لینے کا ارادہ نہیں رکھتا. میں آپ سب کے روبرو اس ضمانت کو واپس کرتا ہوں. یہ کہہ کر عثمان بن مظعون وہاں سے تشریف لے گئے. جب سیدنا عثمان بن مظعون وہاں سے چلے تو مشہور و معروف شاعر لبید بن ربیعہ نے یہ مصرع کہا جس سے سیدنا عثمان نے سنا: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اس کا مطلب ہے کہ سن لو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. سید عثمان نے کہا لبید تم سچ کہتے ہو. اس نے فوراً دوسرا مصرع کہہ دیا: وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ. اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے، یعنی ختم ہو جائے گی. جب سیدنا عثمان نے دوسرا مصرع سنا تو انہوں نے فرمایا: اے لبید جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی. کتنے ذہین تھے. اے لبید جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صرف دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ آخرت کو ہر دم سامنے رکھتے تھے. پھر لبید نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا: اے قریشیو، تمہارے ایک مخالف ہم نشین کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی. قریشیو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ایسا کیسے ہوا کہ تمہاری مجلس میں تمہارا مخالف امن اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے. یعنی چونکہ ان کے شعر کو پلٹایا تھا تو جواباً اس نے کیا کیا، لوگوں کو بھڑکایا حضرت عثمان کے خلاف. یہ سن کر ایک شخص اٹھا، اس نے سیدنا عثمان بن مظعون کی آنکھ پر زوردار ضرب لگائی جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. ولید وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا عثمان سے کہا: دیکھ لیا میری ضمانت کو مسترد کرنے کا انجام. میری ضمانت میں تم محفوظ تھے، ضمانت مسترد نہ کرتے تو تمہاری آنکھ ضائع نہ ہوتی. سیدنا عثمان نے فرمایا: میری جو آنکھ درست ہے وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں ضائع ہو جائے تو مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی یا کوئی شکوہ نہیں تھا یا کوئی ریگریٹس نہیں تھے. اے ابو عبد شمس، میں اللہ کی ضمانت کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. جب سیدنا عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے چہرے پر بوسہ دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، آپ ان کی جدائی پر غمگین تھے. سیدہ زینب نے ایک معزز گھرانے میں زندگی بسر کی. وہ خود بھی بڑی خوددار تھی اور ہر دل عزیز وفادار گھرانے کے چشم و چراغ تھی. اس گھرانے کے نگران امام عدل اور انصاف سیدنا عمر بن خطاب تھے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ سیدہ زینب پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے. یہ تھا ان کا خاندان. چند باتیں ان کے خاندان سے متعلق مزید بھی آپ کے گوش گزار کروں گی. حضرت عثمان بن مظعون جو حضرت زینب کے بھائی تھے وہ بہت عبادت گزار تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر بوسہ دیا تھا. ان کے بارے میں ان کی جو اہلیہ تھی ایک دفعہ آئی تو یعنی پراگندہ حال تھی، کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، حالت بھی درست نہیں تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا حال یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں، یعنی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے یہ بات کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے ملے اور ان سے کہا کہ عثمان، ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی، یعنی ہمیں بیلنس قائم کرنا ہے، پورا دنیا کی طرف بھی نہیں پلٹنا اور دین کی طرف اس طرح نہیں جانا کہ دنیا بالکل فراموش ہو جائے. دنیا سے اس کا حصہ لینا ہے جائز اور اعتدال کی حد میں. کیا میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں. پھر اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون جو حضرت زینب کے بھائی تھے یہ سنت کے بہت طالب تھے، یعنی سنت کی پیروی بہت کرتے تھے. عثمان بن مظعون کو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا تو وہ ان کے پاس آئے. آپ نے فرمایا: اے عثمان، کیا تم نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کی سنت کا ہی طالب ہوں، یعنی جو آپ کرتے ہیں میں وہی کرنا زیادہ پسند کروں گا. آپ نے فرمایا: بے شک میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی رات کو، روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں. اے عثمان، تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ بے شک تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، بے شک تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے، بے شک تم پر تمہاری جان کا حق ہے، لہٰذا کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو، نماز پڑھو اور سویا بھی کرو. یہ ہے اعتدال. اعتدال کیا نہیں؟ ساری رات سوتے رہنا یا پھر ساری رات نماز پڑھنا. تو ان دونوں ایکسٹریم میں سے درمیان کی راہ کیا ہے؟ سونا بھی اور نماز بھی پڑھنا.
ام العلا سے روایت ہے کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرہ ڈالا، انصار کون تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے. تو مہاجرین مکہ سے گئے تھے اور پھر وہ کہاں رہے تھے جا کر؟ کس گیسٹ ہاؤس میں؟ لوگوں کے گھروں میں رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، مواخات قائم کی تھی. تو اس میں قرہ ڈالا جاتا تھا کہ کون کس کے ساتھ جائے گا. تو حضرت عثمان بن مظعون کا جو قرہ تھا وہ ان کے حصے میں آیا، ام علا کے حصے میں آیا. ام علا کہتی ہیں پھر عثمان ہمارے ہاں بیمار پڑ گئے. میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے. ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو میں نے کہا ابو صاحب، یہ عثمان کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو. میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں اکرام سے نوازا ہے. فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہی ہیں، لیکن الفاظ تھوڑے سے اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں، غلوب ہے ان میں. کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں مرنے کے بعد بہت اکرام سے نوازا ہے. جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کیا کہتے ہیں، تم جنتی ہو، تمہارا بڑا مقام ہوگا. یعنی مردوں کو جب کوئی فوت ہو جائے گھر میں تو بعض اوقات اس کو مخاطب کر کر کے یا آپس میں ایک دوسرے سے رو رو کے باتیں کرتے ہیں جو لوگ، ان میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں. کہتی ہے میں نے کہا واقعی مجھے تو کوئی علم نہیں. انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ میں نے تو ایسی بات کہہ دی ہے. لیکن اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ اور کسے نوازے گا؟ آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں. اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. اپنے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے نا. پھر یہاں پر اعتدال کی ضرورت ہے. نہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے اور نہ ہی ایسی امید رکھنی ہے کہ جس میں بالکل انسان بے فکر ہو جائے اور سمجھے کہ میرے لیے تو جنت کی سیٹ پکی ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں. یعنی بے فکر ہو کے بھی زندگی نہیں گزارنی اور ہر وقت قلق اور پریشانی میں بھی نہیں گزارنی کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. وہ کہتے ہیں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ حتمی طور پر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور بڑائی پتہ چلتی ہے کہ اصل فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، ہے بھی اور ہوگا بھی. ام علا نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، کبھی کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گی. دیکھیے کیا خوبی تھی نا صحابیات کی. ایک بات منہ سے غلط نکلی، تصحیح کی گئی، کوئی مائنڈ نہیں کیا، فوراً اس کی اصلاح کر لی اور کہا کہ آئندہ بھی نہیں کروں گی. اگر ہمیں کوئی نصیحت کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں، کوئی غلط بات منہ سے نکال رہے ہیں، اول تو دین پڑے ہوئے لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے. ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ نپا تلا ہونا چاہیے، کیونکہ علم والے جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. ہے ایسا؟ تو انبیاء کس کام کے لیے آئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اخلاق کی تکمیل کے لیے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اگر کسی کے پاس دین کا علم تو بہت ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا حافظ حدیث ہو یا اور بہت بڑی بڑی باتیں جانتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر مینرز نہیں ہیں، اگر اس کو ہنسنے کا طریقہ نہیں آتا، بولنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنا نہیں آتی، ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہونے کا طریقہ نہیں آتا، مینرز نہیں ہیں، ایٹیکیٹس نہیں ہیں، تو یہ علم اس کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وہ علم کو بدنام کر رہا ہے. کیا قرآن مجید پڑھنے کے بعد اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد ہم لغو باتیں کر سکتے ہیں؟ فضول گفتگو کر سکتے ہیں؟ بےہودہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ فضول کی مجلسیں جما سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب تو یہ کہ پھر قرآن اندر دل میں گیا نہیں، حدیث کا علم اندر دل میں اترا نہیں. اور یہ کن کی کوالٹی ہوتی ہے؟
کہ جن کے دل میں علم نہ اترے، جن کے اندر ایمان نہ اترے، جن کے اندر علم نہ اترے، جن کے اندر اخلاق نہ ہو، جن کے اندر اخلاص نہ ہو، تو یہ علم ڈینجرس ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے دیتے ہوئے یا کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہوئے. لیکن اگر انسان ہے، ہم پھسل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے کے بعد یا دین پڑھنے کے بعد ہم فرشتے بن جاتے ہیں. فرشتے نہیں بن سکتے، لیکن شیطانی حرکات سے تو پرہیز کرنا چاہیے نا. غلطی ہوگی، لیکن اگر کوئی سمجھائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے. کس نے مجھے کیوں ایسی بات کہی، اس کے ساتھ بیر رکھ لینا چاہیے؟ نہیں. تو آپ دیکھیے صحابی کی خوبی، کہنے لگی آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گی. البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا. پھر میں سو گئی تو میں نے خواب دیکھا. عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو جاری ہے. بہتا چشمہ کیا ہے خواب میں؟ صدقہ جاریہ. اور یہ کس کے لیے تھا؟ حضرت عثمان کے لیے. یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھا بھی دیا، ان کے گمان کو سچ کر دیا. لیکن پھر بھی انسان کو بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے. کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں جو اوپینین دینا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. اسی طرح کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں یہ کہا، دونوں کی روح اللہ نے قبض کر لی. جو گناہگار تھا جس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے بخش دیا. اور جو یہ فتویٰ دینے والا تھا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا. کہ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ میری مخلوق کے بارے میں تم فیصلے کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. جب یہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ لایا گیا اور دفن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اٹھے، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، یعنی ایسے بازو پیچھے کیے. پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور قبر پر سر کی طرف رکھ دیا اور فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں گا، اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا. یعنی یہ آپ کی ان سے محبت تھی. حضرت زینب کے دوسرے بھائی، ایک بھائی تو یہ عثمان تھے، دوسرے بھائی قدامہ تھے. یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ان کا مقام بہت بڑا ہے. اور حضرت عمر نے ان کو بحرین کا عامل بنایا تھا، گورنر بنایا تھا. یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حفصہ کے ماموں تھے. ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر میں چھوٹے تھے. سب سے پہلا غزوہ جس میں انہوں نے شرکت کی وہ یوم خندق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے. یعنی ایک کپڑا ہے وہ اڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اڑ رہا ہوں. میں نے اس کا ذکر حضرت حفصہ سے کیا. حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا بے شک تمہارا بھائی نیک آدمی ہے، بے شک عبداللہ نیک آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. انہوں نے خواب میں فرشتوں کو بھی دیکھا تھا. ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا، گویا ایک گاڑھے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے جسے میں جنت میں جس جگہ بھی ارادہ کرتا ہوں یہ اڑا کے مجھے لے جاتا ہے. میں نے دیکھا جیسے دو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آگ کی طرف لے جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور اس سے کہا کہ چھوڑ دو. یعنی اسی خواب میں دوسرے روایت میں کیا آتا ہے کہ کوئی ان کو دوزخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو فرشتوں نے ان کو چھڑایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی واقعہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ آپ کی بہت اتباع کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اگر مختصر بھی یاد ہے تو بتائیے. السلام علیکم. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں جب سفر میں ہوتے تو ہر اس مقام پہ رکتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی اونٹنی کو بھی اسی طرح سے گھما کر بٹھاتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے. حدیث روایت کرتے ہوئے اپنے قمیض کا ایک بٹن کھول دیتے تھے، کیونکہ جب انہوں نے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو آپ کا بھی وہ بٹن کھلا ہوا تھا. اسی طرح سبتی جوتے پہنتے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن پر بال نہیں تھے.
آپ نے انہی پر وضو کیا، میں انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. پھر زرد رنگ پہننا پسند کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جاننے کی کوشش کرتے. جب آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بلال، اسامہ اور عثمان بن طلحہ تھے، تو دروازہ بند ہو گیا، یعنی اور کوئی اندر نہیں جا سکا. ابن عمر کہتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھا بعد میں، اور میں نے بلال سے پوچھا کہ کعبہ کے اندر کیا تھا، اور آپ نے کہا نماز پڑھی تھی. تو بتایا گیا کہ 2 ستونوں کے درمیان. ابن عمر کہتے ہیں مجھے یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھی، یعنی اتنی ڈیٹیل جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں. اور پھر نہ صرف یہ کہ خود جانتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا تو اس پر غصہ بھی کیا کرتے تھے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو. تو ان کا بیٹا جس کو واقد کہا جاتا تھا وہ بولا تب وہ اس کو خرابی اور بگاڑ بنا لیں گی، یعنی میں نہیں اجازت دوں گا. تو ابن عمر نے ان کے سینے پہ مارا اور کہا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں، یعنی تمہاری بات بڑی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ترغیب بھی کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس کو باقاعدہ سکھایا بھی کرتے تھے. خود بھی تہجد گزار تھے، بہت باادب تھے، بہت مینرفل تھے. قرآن کی تلاوت کرتے وقت کچھ بولتے نہیں تھے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، یعنی خود تعمیر کیا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی، یعنی اکیلے سارا گھر تعمیر کیا. اپنے نفس کا بھی بہت محاسبہ کیا کرتے تھے. حضرت زینب کی بیٹی حضرت حفصہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی خاتون تھی. صوامہ قوامہ، کتابت اور طب کا علم رکھنے والی تھی، یعنی لکھنا بھی جانتی تھی اور طبی نسخے بھی معلوم تھے. حضرت زینب بنت مخزوم کی اولاد یا ان کی مزید اولاد ان کے پوتے سالم بن عبداللہ تھے. سالم کو کون جانتا ہے؟ جی کون تھے وہ؟ یہ سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. یہ سالم ان کے پوتے ہیں حضرت زینب کے. فقہائے مدینہ کے بارے میں نہیں معلوم. دیکھیے لائبریری ہے اوپر آپ کی، مختلف شخصیتوں کے بارے میں کھڑے کھڑے بھی کتابوں کو کھنگالا کریں، دیکھا کریں اور تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں. یہ ابن عمر کے بہت مشابہ تھے. امام مالک کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کے زمانے میں کوئی ایک بھی ان جیسا نہیں تھا جو پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے مشابہ ہو، زہد میں، فضیلت میں اور زندگی بسر کرنے میں. یعنی صرف شکل و صورت میں اپنے باپ کے مشابہ نہیں تھے بلکہ نیکی اور تقوی اور زہد میں بھی. فقہائے اہل مدینہ میں سے تھے. 7 لوگ تھے فقہائے اہل مدینہ میں سے. ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ نہ کرتا جب تک کہ ان سب کی طرف سے وہ مسئلہ پیش کیا جاتا اور وہ اس میں غور کرتے اور مل کر ایک رائے قائم کرتے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا. یعنی ایک کمیٹی تھی یا گروپ تھا فقہا کا، جب کوئی سوال آتا تو وہ سارے غور و خوض کرتے اور پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا. ان کی جو حدیث کی نریشن ہے، چین ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذھب. شکر، یہ پتہ ہے. اور صحیح ترین سند ہے زہری ان سالم ان ابیہ. پھر ان کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ بن عمر کے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ ثقہ تھے اور حدیثیں کم روایت کرتے تھے. پھر حمزہ بن عبداللہ، ان کو بھی فقہائے اہل مدینہ میں ذکر کیا گیا ہے. سالم کے حقیقی بھائی تھے. پھر بلال بن عبداللہ، یہ سب حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ بھی فقہائے اہل مدینہ میں سے تھے. پھر عبید اللہ بن عبداللہ، پھر زید بن عبداللہ، پھر پڑپوتے ہیں عبداللہ بن واقد، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، زید بن محمد. تو یہ ہے حضرت زینب کا خاندان. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، نہیں تو میں اگلی صحابیہ پڑھا دیتی ہوں. کوئی بات جو سیکھی ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہے. استاذہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ جو عثمان بن مخزوم تھے، ایک طرف تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کتنی زیادہ کرتے تھے، لیکن اتنی محبت کے باوجود بھی آپ نے حتمی بات نہیں کی. تو حتمی بات ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. امید البتہ اچھی جو ہے، گمان یہ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں وہی بات ہے کہ بہت لرننگ ہے ہم سب کے لیے کہ بعض اوقات جن سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم غلو
کا شکار ہو جاتے ہیں نا، غلو ہوتا ہی وہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہے کہ اعتدال ہو، محبت ہو، نفرت ہو، غصہ ہو، غم ہو، ہر چیز میں اعتدال ہی خوبصورتی. بالکل. اور دوسرا یہ جو ابھی عبداللہ ابن عمر والی بات تھی کہ سنتوں پہ عمل والی، مجھے بھی وہ والی بات یاد آ رہی تھی کہ ایک موقع پر آپ نے اپنے کان میں بانسری کی آواز آئی تو انگلیاں ڈال لی تھی عبداللہ ابن عمر نے، اور ساتھ نافع تھے شاید ان کے، تو انہیں بھی یہی کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ سے گزرا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح انگلیاں ڈال لی تھی اور دور نکل گئے تھے، تو اسی کو فالو اس موقع پر انہوں نے کیا تھا. جزاک اللہ خیر. اگلی صحابیہ ہیں سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عرب کے دو مشہور خاندانوں سے منسلک تھی، ایک ابو جہل کا خاندان بنو مخزوم اور ایک ولید بن مغیرہ کا. نام ام حکیم، والد کا نام حارث بن ہشام بن مغیرہ اور خامند کا نام اکرمہ بن ابی جہل تھا. ابو جہل ان کا چچا تھا. ابو جہل کون تھا؟ ام حکیم کا چچا. ام حکیم اور اس کا خامند اکرمہ دونوں ابتداء میں اسلام کے شدید ترین مخالف تھے. اس کا سسر ابو جہل اسلام کا سخت ترین دشمن اور اسلام کا راستہ روکنے والوں کا سردار تھا. ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ تھا، خالد بن ولید کی بہن تھی. تب آپ دیکھ رہے دونوں طرف سے قریش کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی، سسرال اور میکے دونوں کی طرف سے. خالد بن ولید ان کے ماموں تھے. ابتداء میں اکرمہ اور ام حکیم دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف ہونے والی لڑائیوں میں شرکت کرتے تھے، یعنی جنگوں میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی تھی. ابو جہل جنگ بدر میں افراح کے بیٹوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوا. وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا اس کے پاس سے گزر ہوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ آخری سانس لے رہا ہے تو اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، پھر اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب اس امت کے فرعون کا سر دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا. جب اکرمہ نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا کہ اس کا باپ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف غصہ، بغض اور کینہ اور زیادہ بڑھ گیا. ادھر صفوان کا والد امیہ بن خلف بھی میدان بدر میں قتل ہو گیا تھا. صفوان اور اکرمہ دونوں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کا عزم کیا اور یہ معاہدہ طے پا گیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ میدان احد میں ہوگا. قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ خواتین بھی معرکہ میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوں گی، یعنی بدر میں تو نہیں تھی لیکن جنگ احد میں خواتین کو بھی جانا تھا تاکہ وہ مردوں کو حوصلہ دیں اور لڑائی پر ان کے دلوں میں بہادری کا احساس پیدا کریں. ہند بنت عتبہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ تھی، ان کی بیوی. ریتا بنت منبہ عمرو بن العاص کے ساتھ. ام حکیم بنت حارث اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ، اور برزہ بنت مسعود صفوان بن امیہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئی. جنگ احد میں قریش کا پلہ بھاری ہوا، اس لیے کہ تیر اندازوں نے پہاڑ کا درہ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے اپنے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تھی، اس لیے جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے خلاف پلٹ گیا. غزوہ خندق میں قریش کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل نے بھی میدان سے راہ فرار اختیار کیا تھا. فتح مکہ کے دن اسلام قبول کرنا. اتنے سارے سال یہ مسلسل اسلام کے مسلمانوں کے دشمن رہے اور مختلف جنگوں میں شرکت کرتے رہے. فتح مکہ کے دن لوگ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل خوف زدہ ہو کر یمن کی طرف فرار ہو گیا. ہند بن عتبہ کو یقین آ گیا کہ اسلام غالب آ گیا ہے، اب قریش اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وہ ام حکیم اور بعض دیگر خواتین کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ تمام خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لیں اور اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ ہو جائیں. جب ام حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامند اکرمہ کے لیے ضمانت طلب کی تو آپ نے ضمانت دے دی. وہ اپنے خامند کی تلاش میں سمندر کی طرف گئی. جب وہ ساحل پر پہنچی، وہ یمن جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو رہے تھے. یہ واقعہ تھوڑا سا یہاں دوسری طرح بتایا گیا جو کہ ضعیف روایت ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کشتی پہ سوار ہو چکے تھے اور راستے میں کشتی ڈولنے لگی تو جو ملاح تھا اس نے کہا کہ لات و عزا نہیں بچا سکتے، اب صرف اللہ کو پکارو. تو اکرمہ کے دل میں کیا خیال آیا تھا کہ یہی تو وہ بات تھی کہ جس کی ہمیں اتنے عرصے سے تعلیم دی جا رہی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر لات اور عزا یہاں نہیں بچا سکتے تو پھر
ان کو ماننے کا کیا فائدہ. تو اس طرح اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا. یہ واپس آئے اور پھر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر اسلام قبول کر لیا. اکرمہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مطمئن ہوا اور اس کے ساتھ واپس مکہ معظمہ آ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. ام حکیم کی جہاد کے ساتھ محبت. اسلام قبول کرنے کے بعد اکرمہ میں یہ انقلاب آیا کہ اب وہ اسلام کے مخالفین کا سخت ترین دشمن بن گیا. یہ ہے کامیاب حکمت عملی کے جس میں دشمن بھی دوست بن جائیں. وہ خالد بن ولید کے ساتھ رومیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے جنگ یرموک میں شریک ہوئے. جب مارکا گرم ہوا، زور کا رن پڑا تو اکرمہ نے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر کہا، آج موت پر میری بیعت کون کرے گا؟ خالد بن ولید نے کہا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ دھکیلنے کی باتیں نہ کرو. انہوں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر خالد بن ولید سے کہا، آج مجھے چھوڑ دو، میں ان تمام کوتاہیوں کا کفارہ دینا چاہتا ہوں جو میری طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے اسلام کے خلاف سرزد ہوتی رہی. آج میں سب دھونے دھو دینا چاہتا ہوں، یعنی سارے داغ مٹانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور گھمسان کی لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا. جنگ یرموک میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے، جن میں سے ایک اکرمہ بھی تھے. کن کے دور میں ہوئی تھی یہ جنگ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. جب ام حکیم نے عدت پوری کر لی تو خالد بن سعید نے ان کے ساتھ شادی کی. 400 دینار گولڈ کوائن ہوتا ہے، 400 دینار ان کا مہر مقرر ہوا. چونکہ یہ بھی جنگ میں شریک تھی، وہیں پر تھی، شوہر شہید ہو گئے اور کافی عرصے تک فوجیں وہیں پر رہیں. جب ان کی عدت گزر گئی تو ان کا دوسرا نکاح ہوا. ولیمے کا اہتمام مرج الصفر نامی پل کے پاس کیا گیا. بعد میں اس پل کا نام ام حکیم کے نام سے موسوم کر دیا گیا. آج تک اس پل کا نام یہی ہے. ولیمے سے فارغ ہو کر خالد بن سعید رومی فوج سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. اور یہ وہ دن تھا جب وہ دلہن بنی ہوئی تھی، یعنی یہ دلہن بنی ہوئی تھی اور ولیمہ ان کا ہوا تھا. ابھی کہتے ہیں کہ ولیمے کا کھانا لوگ کھا رہے تھے کہ اتنے میں رومی اچانک آ گئے تو سب نے کھانا چھوڑا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگ گئے. خالد بن سعید جو تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، ان کی بھی شہادت ہو گئی. جب ام حکیم نے یہ صورتحال دیکھی تو خیمے کی ایک لٹ پکڑ کر اس کے ساتھ 7 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ہمارے یہاں دلہنیں کیا کرتی، پانی کا گلاس اٹھا کے بھی نہیں پیتی. کہتے ہیں کہ بہت تیر انداز بھی تھی. جنگ احد میں انہوں نے تیر چلائے تھے اور یہاں بھی یہ بہادری کے ساتھ لڑ رہی. یہ نہیں کہا کہ میرا شوہر تو چلا گیا، اب مجھے جینا کس کے لیے ہے تو میں بیٹھ جاؤں. اٹھی اور کام شروع کر دیا. ہماری شادیاں کیسے ہوتی جن میں سارے فرائض سے پھر غافل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے. راز زاہدہ فہمید کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور آج وہ کلاس میں موجود ہے ماشاءاللہ. ایسی مثالیں بھی ہیں کیونکہ جب انسان دین پڑھتا ہے تو پھر دین پرائرٹی ہوتا ہے. فرائض کی ادائیگی کرتا ہے انسان، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے کام کو نہیں بھولتا. یعنی یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو، شادی کرنی نہیں چاہیے. نہیں، شادی کرنی چاہیے اور شادی کے موقع پر خوشی بھی کرنی چاہیے، ولیمہ بھی کرنا چاہیے، یعنی کھانا کھلانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازیں، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے پھر اتنے بڑے علاقے میں اسلام پھیلا اور آج ہم مسلمان ہیں. ان لوگوں کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک بھی پہنچا، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ام حکیم پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. کیا سیکھا آپ نے؟ کیونکہ اتنے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لڑکیاں شادی کے دن جب دلہن بنتی ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتی، یا بعض اوقات تیمم کر رہی ہوتی ہے کہ ہزاروں روپے دے کر جو میک اپ کیا ہے وہ وضو سے دھل جائے گا، تو تیمم سے تو نماز نہیں ہوتی، پانی موجود ہے. بعض نماز ہی نہیں پڑھتے، بعض جمع کرتے ہیں اور بعض وضو نہیں کرتے، اور بعض پڑھتے ہیں تو صحیح سطر کا لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس طرح اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر سجدے کے لیے تو جھکا ہی نہیں جا سکتا. تو انسان کیوں ایسا لباس پہنے جو عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنے یا عبادت کے تقاضے پورے نہ کرے؟ ان سب چیزوں کا خیال کون رکھتا ہے؟ یہ دور اندیشی کس کے اندر ہوتی؟ وہی جو ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عالم کہلانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں.
کہ جو کچھ جانتے جائیں وہ کرتے بھی جائیں، اور عملی تبلیغ کریں، پھر عمل سے لوگوں کو دعوت دیں. جی اس سے پہلے کہ میں آگے ان کے کچھ حالات مزید بتاؤں، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے جو سیکھا وہ یہ کہ ایمان انسان کی ہر چیز کو تبدیل کر دیتا ہے. ایمان انسان کو اندر باہر سے بدل دیتا ہے. ایمان نہیں تھا تو یہ کیا تھی؟ اسلام کی دشمن تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت کی. جب ایمان آ گیا تو پھر کیا کیا؟ اسلام سے محبت کرنے والی اور اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والی. پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق آ گیا، عملی فرق. اس میں جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لڑائی میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، کیوں؟ تو ہماری خواتین کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی اہم پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو تو ہمارے مرد ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری خواتین تو نہیں گئی تھی، لیکن ام حکیم جیسی خواتین جو ایسے خاندان سے بھی تعلق رکھتی تھی، جو تلوار کا دھنی تھا اور جو بہت ہی بہادر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور ان کی بھی تربیت ان خاندانوں کے ذریعے ایسی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے اندر بھی قابلیت تھی. تو قابلیت شرط ہے. اگر کسی خاتون میں قابلیت ہے کسی کام کے کرنے کی تو پھر اس کو نہیں پیچھے کرنا چاہیے. لیکن اس سے یہ اصول بھی نہیں نکلتا کہ ہر خاتون کو ساتھ لے چلیں اور وہ رونا دھونا وہاں ڈال دیں اور سارا کام بگڑ جائے، الٹا بوجھ بن جائے. جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ حوصلہ دینے کے لیے اور ان کو بہادری کا احساس برقرار رکھنے کے لیے، یعنی ان کا کانفیڈینس جو ہے وہ. یہ جو 4 جن خواتین کے نام لیے گئے نا، یہ سب سرداروں کی بیویاں تھیں اور بہت کیپیبل. اور مردوں کو عام طور پہ دیکھا جائے نا، وہ خود جیسے مرضی ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، جو مرضی ہوں، جس مرضی لیول کے ہوں، ان کو ہمیشہ خواتین وہ اچھی لگتی ہیں جو ایموشنلی اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہوں، اور خاص طور پہ جو اسٹرانگ ہوں، کانفیڈنٹ ہوں اور زندگی جینا جانتی ہوں. کیونکہ بات بات پہ رونا اور بات بات پہ ہمت چھوڑ دینا، بات بات پہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا، ہر وقت دوسروں کا سر کھانا، اس سے انسان دوسروں کے لیے بیزاری پیدا کرنے والی کیفیت پیدا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا. اپنا بوجھ خود اٹھانے کی عادت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا ایموشنل بوجھ. اور وہ کون اٹھا سکتا ہے؟ ایموشنلی اسٹرانگ کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، جو اللہ کے سامنے روتا ہے، پھر اس کو لوگوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جی اس میں استاذہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی جنگوں میں جاتی تھی، بعد میں بھی جاتی تھی. یعنی پہلے جب جاتی تھی تو یہ نہیں کہا بعد میں اسلام لا کے تو اب میں گھر میں بیٹھ جاؤں، اب تو میں نے پردہ شروع کر دیا کچھ. وہ اپنی صلاحیت کو پازیٹیولی یوز کر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے دوران ہی، مطلب ابھی جنگ ختم تو نہیں ہوئی، وہ واپس تو نہیں آئے، ادھر ان کی پوری ہوئی عدت، ادھر ہی نکاح ہو گیا. تو ہم لوگوں نے شادی کو اتنا ہوا بنا دیا ہے، پوری زندگی ہماری گزر جاتی. بالکل. بعض اوقات صرف شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ فلاں امریکہ سے نہیں آیا، فلاں آسٹریلیا سے نہیں آیا، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، اور لڑکی لڑکے کو بٹھائے رکھتے ہیں اور بلا وجہ شادیوں میں تاخیر کرتے رہتے ہیں. گویا شادی خاندان کی ہے، لڑکی لڑکے کی نہیں، کیونکہ ان کی پارٹیسپیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ان کے مسائل کے. استاذہ یہ صرف شادی والے دن کی بات نہیں ہے کہ لڑکی نماز نہیں پڑھتی. اکثر واقعی ایسی ہیں، میں نے دیکھی بھی ہیں، اچھی بھلی ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں شادی سے پہلے، بٹ شادی کے بعد نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں. اور میں نے ان چھٹیوں میں ایک ایسی لڑکی سے ملاقات کی، وہ کہتی تھی میں نے شادی سے پہلے کوئی مووی نہیں دیکھی تھی، اب میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں، وہ دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے عادت پڑی ہے اور اب میں بہت موویز دیکھتی ہوں. ماحول کا اثر ہو گیا نا. السلام علیکم استاذ. ابھی چونکہ ایک بات چل رہی تھی تو اسی سے ریلیٹڈ چونکہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے تو میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں کہ جیسے ایک بچی ہے جس نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے تو اس کا اثر قبول کر لیا. تو ہم اثر اس وقت قبول کر لیتے ہیں جب ہم خود تھوڑے ویک ہوتے ہیں، ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے اپنے بلیوز میں، اپنے کردار میں، اپنی جو لرننگ ہوتی ہے اس میں. اب جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ہم ہسبینڈ وائف ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے. تو اس میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم فوراً ایک جو انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے یا ایک ہیبٹ بنی ہوتی ہے وہ بہت جلدی چینج نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے فوراً سے تو کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا، بلکہ بعض اوقات تو میں صرف ٹیلی ویژن کے ارد گرد دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میری نظر غیر محرم پہ نہ پڑے، اور میں اس انوائرمنٹ میں بیٹھی ہوتی تھی اور میرا دل رو رہا ہوتا تھا اور میں دعائیں کر رہی ہوتی تھی. اور پھر میں کوشش کرتی تھی کہ وہ چیزیں جن کے تھرو، جیسے کہ ہم دیکھتے تھے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ اپنا اثر ماحول سے بھی قبول کرتا ہے اور پھر وہ جس کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر بھی قبول کرتا ہے. تو جو دم کی چیزیں تھیں، جو دعائیں تھیں مسنون،
ان کو پڑھنا، اور بہت مجھے تقریباً 10 years لگے، گریجول چینج آیا، مگر اب میں یہ فیل کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ، میں جہاں پہ میں نے اینڈ کیا تھا وہاں سے مجھے ایسے لگتا ہے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے، اور وہ کہیں آگے فیل ہوتے ہیں۔ اب وہ تسبیح کرتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں کہ میں جب سبحان اللہ پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کو شو کرتی ہیں میں وہ ذہن میں لاتا ہوں کہ یہ آسمان میرے سامنے ہے تو میں اس کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، اور جب الحمدللہ کہتا ہوں تو جو مجھے میرے اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں میں ہر الحمدللہ کے اوپر وہ نعمت یاد کر رہا ہوتا ہوں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح وہ ساری دعائیں قبول کی۔ تو ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے اندر خیر ضرور ہوتی ہے، آپ کے اندر اگر خیر ہے تو وہ ضرور اثر لے کے آئے گی انشاءاللہ۔ ام حکیم کے چند رشتہ داروں کا تذکرہ اور کچھ باتیں مزید۔ ان کے باپ حارث بن ہشام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی تھے، ابو جہل کے بھائی تھے۔ دادا ہشام بن مغیرہ یہ کافر تھے، کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ دادی اسماء یہ صحابیہ تھیں، یہ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں شوہر مسلمان ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی مسلمان ہے تو شوہر نہیں ہے، لیکن کس طرح انہوں نے پھر رشتے بھی نبھائے ساتھ۔ چچا اور سسر جو تھا ابو جہل بن ہشام یہ کافر تھا، شوہر اکرمہ جو تھے مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ تو ان کے والد جو تھے یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، جہاد کے لیے شام کی طرف نکلے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ پر وحی کیسے آتی؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، کیف یأتیک الوحی، وہ جو باب ہے کہ آپ پر وحی کیسے آتی۔ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو مجھ پر وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ دادا جو ہشام بن مغیرہ تھا بہت نیکیاں کرنے والا تھا لیکن کفر کی حالت میں فوت ہوا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا، کھانا کھلاتا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا کہ دنیا میں اس کا چرچا اور اس کی تعریف ہو۔ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ فلاں جو کافر ہے یا نان مسلم جو ہے وہ بہت چیریٹی کے کام کرتا ہے اور بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ٹوٹلی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کفر کی حالت میں فوت ہونے سے کیا ہے، انسان کے لیے جنت حرام ہو جاتی، تو پھر وہ نیکیاں کیا ہوئیں، ان کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے لیے کی گئی تھی، آخرت کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ تو جو جہاں کے لیے کرتا ہے وہیں پر اس کا صلہ پاتا ہے۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل، ام حکیم نے ان کو خط لکھا تھا، جب فتح مکہ کے دن بھاگ گئے تو ان کی بیوی نے انہیں خط لکھا اور انہیں واپس بلا لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ان کی بیوی نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ان کے پہلے نکاح پہ باقی رکھا، یعنی دوبارہ نہیں نکاح کیا۔ فرق آیا تھا نا، پہلے بیوی نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوا، ایک طرح سے نکاح نہیں رہا، اور پھر میاں نے قبول کیا تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پچھلے نکاح پر ہی کام چل گیا۔ خالد بن سعید کے بعد انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے شادی کی تھی۔ ام حکیم اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی، انہیں جنگ یرموک میں شہید کر دیا گیا۔ خالد بن سعید